لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس ليدركه البعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ونعت موجود وأجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على نبي الرحمة وإمام الأئمة وسراج الأمة ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قالت فاطمة الزهراء صلوات الله عليها: يا أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. بارہ دیگر صلوات بر محمد والے محمد پر. مجالس خمسہ بعنوان ایام فاطمی کے سلسلے کی پہلی مجلس منعقد ہے اور آپ الحمدللہ اس میں شرکت فرما رہے ہیں. ایک بات اشتیاق صاحب کے مصرے سے میرے ذہن میں آ گئی اور وہ بڑی ضروری بھی ہے اس لیے کہ پہلی مجلس ہے اور فرش پر بیٹھنے والوں کے لیے وہ خوشخبری ہے اور فرش سے دور رہنے والوں کے لیے پیغام ہے. میں بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، علماء اکرام سے معذرت کے ساتھ، میرا جو بھی پیغام ہے، میری جو بھی گفتگو ہے وہ اپنے ہم سن اور کم سن بھائیوں سے ہے. بزرگ سارے حقائق کو جانتے ہیں، علماء ساری حقیقتوں سے واقف ہیں. جو خوشخبری ہے فرش پر بیٹھنے والوں کے لیے، وہ خوشخبری یہ ہے کہ آپ فرش مجلس پہ نہیں بیٹھے ہیں، آپ جنت میں بیٹھے ہیں. توجہ کریے گا، آپ فرش مجلس پہ نہیں بیٹھے، آپ جنت میں بیٹھے ہیں. اور جو لوگ فرش مجلس سے دور ہیں وہ جنت سے دور ہیں. نہیں، میں بغیر دلیل کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو آپ کو متوجہ کرنے لیں کہ میں نے جملے کہہ دیے اور یہ حقیقت ہے کہ آپ جنت میں ہیں اور جو لوگ فرش سے دور ہیں وہ جنت سے دور ہیں. دلیل کیا ہے؟ سرکار ختمی مرتبہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
مشہور زمانہ حدیث شریفہ ہے الجنت تحت اقدام امہات، تمہاری جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. کوئی اختلاف ہے اس میں؟ کثرت کے ساتھ ہم نے سنی ہے، اور یہ حدیث شریفہ ہمیں اور الحمدللہ مجلسی مجمع کو حفظ بھی ہے، سب کے ذہن میں ہے. حدیث پیغمبر کی روح سے سب کی جنت وہاں ہے جہاں اس کی ماں کے قدم ہیں، ہے نا؟ یہ طے شدہ بات ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ہماری جنت کہاں ہے؟ جہاں ہماری ماں کے قدم ہیں، اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے. تو جہاں ہماری ماں وہاں ہماری جنت، اور جہاں جوانان جنت کے سردار کی ماں ہو، صلوات در محمد والے محمد پر. تو بات طے ہو گئی نا. اب یہ دلیل بھی ہو گئی کہ آپ مجلس میں ہی نہیں ہیں، فرش پر ہی نہیں، بلکہ جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں، جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، یہ جنت کیسے ہو گئی؟ صرف خاتون جنت کے آنے سے؟ تو کیسے جنت بن گئی یہ مجلس، یہ فرش؟ اس کے لیے بھی دلیل سن لیجئے کہ جہاں معصوم یا معصومہ کی شرکت ہو وہ جگہ جنت ہوتی ہے. 10ویں امام حضرت امام علی نقی علیہ السلام. دیکھیں، اگر لوگوں نے توجہ کر لیا، انشاءاللہ کل کی مجلس مجمع آپ کو فرش اور بڑھانا پڑے گا. اس لیے کہ اس بات کو ہمیں تو یوں بھی تسلیم کرنا چاہیے. ہماری عقیدت یہی کہتی ہے کہ ہم جنت میں ہیں، اور جنت کی دلیل یہ ہے کہ جب ہمارا عقیدہ ہے کہ معصومین یہاں آتے ہیں تو پھر یہ جنت ہے. تو معصوم کے آنے سے یہ جنت کیسے بن جاتی ہے مجلس؟ اسے بھی ملاحظہ کر لیجئے. 10ویں امام کو بلایا گیا ہے مدینے سے. کہاں بلایا گیا ہے؟ سر منرا، جسے آج کی تاریخ میں سامرہ کہتے ہیں. مگر بلانے والے نے 10ویں امام کو وہاں روکنے کا حکم دے دیا جو اس شہر کی بدترین جگہ تھی. تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. وہاں حکم دے دیا امام کو روکنے کے لیے جو اس شہر کی بدترین جگہ تھی. اب ظاہر سی بات ہے، بادشاہ کا حکم ہے، کون خلاف ورزی کر سکتا ہے؟ امام کو روک دیا گیا. خبر عام ہوئی تو ایک چاہنے والا بھی امام سے ملاقات کی غرض سے اسی جگہ پر پہنچ گیا، اور اس نے دیکھا کہ امام کو ایسی جگہ پر روکا ہے جو ہمارے امام کے شایان شان نہیں ہے. اب محبت کا تقاضا یہی ہے کہ اپنا جب کوئی مصیبت میں ہو تو اسے دیکھ کر آنکھیں اشکبار ہو جائیں. اس کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں. امام نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا مولا آپ کو دیکھ کر رونا آیا. کیا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں ہمارے شہر کے شرفا بھی آنا پسند نہیں کرتے ہیں، اور ہمیں تکلیف اس بات کی ہے کہ آپ کو ایسی جگہ پر روک دیا گیا. امام نے چاہنے والے کی عقیدت دیکھی، اس کی تکلیف کو دیکھا، اور ایک مرتبہ امام کہتے ہیں اب ذرا نظر بلند کرو اپنی. اب جو اس نے اپنی نگاہ بلند کی تو پہلے کا منظر غائب ہو گیا. اب جو دوسرا منظر نگاہوں کے سامنے کیا دیکھتا ہے کہ امام کے چاروں طرف جنت کے جلوے نظر آ رہے ہیں، جنت کے مناظر نظر آ رہے ہیں. امام نے چاہنے والے کو حیرت و استعجاب کی منزل میں دیکھا. آواز دی کیا دیکھ رہے ہو؟ کہاں ڈوبے ہوئے ہو؟ کہا مولا یہ تو منظر ہی بدل گیا. کہا کیوں نہ بدلے؟ اس
اس لیے کہ ہم جہاں جاتے ہیں اپنے ماحول کو ساتھ لے کے جاتے ہیں. صلوات بر محمد والے محمد. ہم صرف اپنے وجود کے ساتھ نہیں آتے ہیں بلکہ اس وجود سے متعلق جو ماحول ہوتا ہے اس پورے ماحول اور ایٹماسفیئر کے ساتھ ہم وہاں جاتے ہیں. جب اتنا طے ہو گیا اور یہ ہماری عقیدت کہتی ہے اور یہ ہم مانتے بھی ہیں کہ ہماری مجلس میں معصومین آتے ہیں، تو جب معصومین آتے ہیں تو پورے ماحول کے ساتھ آتے ہیں. دنیاوی لحاظ سے بھی ہمیں ان مجلسوں میں شرکت کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری فکر یہ ہوتی ہے، ہماری پسند یہ ہوتی ہے کہ جب ہمیں کوئی اعلیٰ سوسائٹی اٹینڈ کرنے کا موقع مل جاتا ہے یا دعوت نامہ ہی مل جاتا ہے تو اسے لے کر ہم ٹہلتے ہیں. کیوں ٹہلتے ہیں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے. پتہ نہیں آپ کو کہ ہمارا دعوت نامہ کہاں سے آیا ہے؟ تو جانے سے پہلے اعلان، اعلیٰ سوسائٹی اٹینڈ کرنے کے بعد اعلان. اتنی خوش فہمی کیوں ہے؟ اتنا آپ خوش کیوں ہیں کہ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ آج ہمیں میٹنگ کرنے کا موقع ملا، آج ہمیں بیٹھک کرنے کا موقع ملا، آج ہمیں جلسہ کرنے کا موقع ملا. کہاں سوئے ہیں محبان اہل بیت؟ دنیا کے بڑوں کے ساتھ اگر بیٹھنے کا موقع مل جائے تو اسے ہم فخریہ بیان کرتے ہیں. آؤ مجلس میں ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملے گا جنہیں اللہ نے بڑا بنایا ہے. صلوات بر محمد والے محمد پر. آئیے بیٹھیے، یہ شرف حاصل کیجئے اور پھر جا کے کہیے کہ آج ہمیں رسول اللہ کے پہلو میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا ہے. صلوات بر محمد والے محمد پر. تو عزیزان گرامی، یہ خوشخبری تھی فرش عزائے شہزادی کائنات پر بیٹھنے والوں کے لیے، اور پیغام تھا جو لوگ کسی وجہ سے یہاں تک نہیں آ سکے ہیں. دوسرا پیغام، میری اپنی عادت ہے اور مزاج بھی ہے کہ چاہتا یہ ہوں کہ ٹوٹے پھوٹے لفظوں کے ذریعے سے کچھ اپنے بھائیوں کو اور اپنے بچوں کو پیغام ضرور دوں. اور یہ ضروری بھی ہے کہ ہم جن کی یاد منائیں، ہمارے کمیٹی کے نوجوان ضرور توجہ کریں گے، ہم جن کی یاد منائیں ان کی یاد میں صرف مجالس یا محافل یا پروگرام کا انعقاد ہی نہ کریں، بلکہ نیت یہ بھی رہے کہ ہم ایک نہ ایک سیرت، ایک نہ ایک پیغام اس سال اپنی زندگی میں ضرور اتاریں گے. صلوات بر محمد والے محمد پر. سلامت رہے خمسہ مجالس ایام فاطمیہ کے سلسلے سے کرنے والے نوجوان، بزرگ، مائیں، بہنیں، سب. مگر کیا بات ہوگی کہ اگر اسی ایام فاطمیہ کی خمسہ مجالس سے ایک ایک پیغام کو لے کر کے ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں اور اپنے دوسرے برادران کو عمل کرنے کی دعوت بھی دیں.
شہزادی کائنات کا پیغام، شہزادی کائنات حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا نے اپنے بابا سے ایک سوال کیا ہے، اور یہی سوال کا جواب پیغام ہے. اور یہ بات بھی ہمارے بچے یہیں رک کر کے سن لیں کہ جب معصوم کوئی معصوم سے سوال کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ جانتا نہیں ہے. اس کے پیچھے مصلحت فقط یہ ہوتی ہے کہ ہم جان لیں. فقط مصلحت یہ ہوتی ہے کہ ہم جان لیں. ورنہ اگر سائل معصوم یا معصومہ ہے، جواب اسے معلوم ہے. سوال اس لیے کیا جا رہا تھا کہ بات ہم تک پہنچ جائے. شہزادی نے اپنے بابا پیغمبر سے سوال کیا، بابا بتائیے اگر نماز کو کوئی ہلکا سمجھے تو اس کا نقصان کیا ہے؟ سنیں ہمارے نوجوان، ہمارے بچے، اور یہ اصل پیغام ہے آج کی مجلس کا. اگر کوئی نماز کو ہلکا سمجھے تو اس کے لیے نقصان کیا؟ سبک سمجھے. یہاں تارک الصلاۃ کی بات نہیں ہے. جی ابھی تو اذان ہو رہی، ابھی پڑھ لیا جائے گا، یہ ایسے نمازیوں کی بات ہے. ابھی تو 4 ہی بجے، ابھی دن ڈوبنے میں بہت وقت ہے، ابھی ظہر پڑھ لی جائے گی. یہ نمازیوں کی بات ہے. اور اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ جو بے نمازی ہیں ان کے لیے شاید کوئی منزل نہیں ہے اس روایت کے پس منظر میں. شہزادی نے کیا پوچھا ہے؟ ہلکا سمجھنے کا مطلب یہی ہے کہ ابھی بہت وقت ہے، ابھی بہت وقت ہے، نماز کے قضا ہونے میں ادا کر لی جائے گی. یہ ان کا نقصان ہے. پیغمبر نے بہت سارے نقصانات بیان فرمائے ہیں، مگر مجھے صرف ان نقصانات کو بیان کرنا ہے کہ جن کا تعلق ہماری روزمرہ کی زندگی سے ہے. دیکھیں ایک عام خیال جو ہمارے ذہنوں میں ہمہ وقت رہتا ہے کہ یار دین کے کام کی بات تو نہ کرو، اس لیے کہ دین کا معاملہ اور میٹر یہ ہے کہ کریں گے آج، ملے گا نہ جانے کب. ایسا نہیں ہے. یہی 2 بارگاہیں ایسی ہیں، ایک بارگاہ خدا، دوسرے بارگاہ معصومین. یہاں کچھ ادھار نہیں ہوتا، یہاں سب کچھ نقد ہے. ہمیں ملتا بھی ہے اور شاید ہم اسے محسوس بھی نہیں کر پاتے ہیں، مگر اجر ملنے میں وہاں سے دیر نہیں ہے. تو ہمیں دین کے پیغامات کو اور دین کے احکامات کو اس لیے فوری طور پر پورا کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ وہاں ادھار نہیں ہے، فوراً نقد ہوتا جائے گا. تو ہمیں سارے مطالبات کو پورا کرتے رہنا چاہیے. تو یہ 6 نقصانات جو ہیں یہ بھی اسی بات کی طرف ہمیں متوجہ کر رہے ہیں کہ واقعاً اگر ہم ذرا سی سستی برتیں گے تو ہم گھاٹا اٹھا جائیں گے. اور گھاٹا ایسی چیز ہے کہ اسے کوئی بھی پسند کرنے کے لیے تیار نہیں، نہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے. بابا کیا نقصان ہے جو نماز کو ہلکا سمجھے؟ پیغمبر نے کہا 6 نقصانات ایسے ہیں کہ جس کا تعلق انسانوں کی روزمرہ کی زندگی سے ہے. پہلا نقصان، پیغمبر فرماتے سیدہ اگر نماز کو کوئی ہلکا سمجھتا ہے تو پروردگار عالم اس کے عمر کی برکت کو چھین لیتا ہے. یہ ایسی نعمت ہے کہ جسے آج کی ترقی یافتہ دنیا بھی بڑھا نہیں سکتی ہے نا. مطمئن ہے آپ نا اس سے کہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر عمر نہیں بڑھائی جا سکتی ہے. بھائی سب کچھ ہم قربان کر دیتے ہیں اور 2 ہی باتوں کے لیے تو ہم جی بھی رہے ہیں.
کیا ہے وہ؟ موت آنے نہ پائے، مال جانے نہ پائے. اسی دو باتوں کے ارد گرد پوری زندگی ہے انسان کی. تو ہمیں کوئی چیز ہماری زندگی نہیں بڑھا سکتی. اور حضور کیا فرما رہے ہیں کہ جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے، پروردگار عالم اس کی عمر کی برکت کو چھین لیتا ہے. اس کا مطلب عمر میں برکت ہوتی ہے. اور وہ برکت کیسے ہوتی ہے؟ صرف نماز پڑھنے سے نہیں. ہاں، قابل توجہ بات یہی ہے، صرف نماز پڑھنے سے برکت نہیں ہوتی ہے، نماز کو ٹائم پر پڑھنے سے برکت ہوتی ہے. صلوات بر محمد والے محمد. نماز کو وقت پر پڑھنے سے برکت ہوتی ہے. تجسم اعمال کی پوری بحث ہے. یہ جو چیزیں بھی ہم انجام دیتے ہیں وہ ایک شکل اختیار کرتے ہیں، چاہے وہ ہماری نماز ہو، چاہے وہ ہمارا روزہ ہو، سب کی ایک شکل ہوتی ہے. اور یہ میٹر ایسا ہے ان ٹائم والا، وقت پر یاد کرنے اور پوچھنے والا میٹر ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس کے ہم شکار ہو جاتے ہیں تو ہمارا موڈ بھی خراب ہو جاتا ہے. ہم نے حیدر بھائی کو دعوت دی، یہ ہمارے گھر پہنچے، چونکہ مہمان زیادہ تھے، ہم ان سے بہت دیر میں مخاطب ہوئے. جب بہت دیر میں مخاطب ہوئے تو پھر دیر سے کھانا بھی ملے گا، دیر سے پانی بھی ملے گا. مگر ہوئے مخاطب ہم دیر سے، اور جب دیر سے مخاطب ہوئے تو دیر سے ان کی ضیافت ہوئی. ملا سب کچھ وہی جو پہلے والوں کو ملا تھا کھانے کے لیے. توجہ کریے گا، ساری ڈشز ملی، سردی کا موسم تھا، گرم گرم ملی، مگر موڈ ان کا آف کافی ہے. اب لحاظ میں تو کچھ نہ کہہ پائے کہ کیا کریں مولانا، ہم ان کو کیا بتائیں. ہم جب واپس گھر پہ آئے تو تبدیلی لباس کے وقت ہی موڈ خراب ہو گیا. کچھ بول دیا بیگم صاحبہ نے، موڈ خراب ہو گیا. کیا ہوا؟ کھانا نہیں ملا. کہ نہیں ملا، مگر اب ایسی جگہ کبھی نہیں جائیں گے. کیوں نہیں جائیں گے؟ کم ملا، خراب ملا. کہ نہیں پورا ملا، اچھا ملا. پھر کیوں نہیں جائیں گے؟ کہ بلا تو لیا مگر وقت پہ نہیں پوچھا. آپ کو ٹائم پر نہ پوچھا جائے تو آپ کا موڈ خراب ہو جائے. اگر نماز کو وقت پہ نہیں پوچھو گے تو جیسے آپ کا موڈ خراب ہوتا ہے ویسے ہی نماز کا موڈ خراب ہو جائے گا. صلوات بر محمد والے محمد. پروردگار عالم عمر کی برکت کو چھین لیتا ہے. سیدہ، دوسرا نقصان جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے، پروردگار عالم اس کے رزق کی برکت کو. دیکھیں یہ ساری چیزیں آپ کے بھی مشاہدے میں بھی آتی ہیں، ہم سب کے مشاہدے میں ہیں. کیا کہہ رہے ہیں پیغمبر؟ رزق کی برکت کو چھین لیتا ہے. ارے جناب، کماتے کماتے مرے جا رہے ہیں اور پورا نہیں پڑا، اس کا مطلب رزق مل رہا ہے، رزق مل رہا ہے. صرف شکوہ کیا ہے؟ پورا نہیں پڑ رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ دینے والا ذمہ دار نہیں ہے. اس نے تو جتنا آپ کا حق تھا اتنا دے دیا، مگر وہ پورا نہیں پڑ رہا ہے. اب یہ روایت کہہ رہی ہے کہ پورا کیسے پڑے؟
سب تو یاد رہتا ہے، وقت پہ نماز نہیں یاد رہتی ہے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ دو چیزیں ہو گئیں، عمر کی برکت چھین لیتا ہے، رزق کی برکت چھین لیتا ہے۔ سیدہ جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے، پروردگار عالم اس کے حق میں اس کے بزرگوں کی دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ ہمارے بزرگوں کو وہ بیچارے صرف صحت کی دعا مانگتے ہیں، التماس دعا برائے صحت، مگر ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو کتنی ضرورت ہے؟ نوجوانوں کے لیے رزق کی دعا کی ضرورت ہے، بچوں کے لیے تعلیم کے لیے دعا کی ضرورت ہے، امتحان میں کامیابی کے لیے دعا کی ضرورت ہے، کمپٹیشن میں کامیابی کے لیے دعا کی ضرورت ہے۔ پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ اگر نماز کو کوئی ہلکا سمجھتا ہے تو اللہ اس کے حق میں بزرگوں کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کی دعا ہمارے حق میں قبول ہو تو ہمیں نماز کو وقت پہ پڑھنا ہوگا۔ صلوات بر محمد والے محمد پر۔ دیکھیں مجبوری یہی ہے، ہم سمجھ رہے ہیں اس چیز کو کہ یہ موضوعات مجلس کے کم ہوتے ہیں، مگر میری اپنی مجبوری اور میری اپنی عادت بھی ہے، میں ایسے ہی گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس لیے کہ ہم مجلس چلانے کا کوئی میٹر نہیں ہے نا۔ صلوات بر محمد والے محمد پر۔ سیدہ چوتھا نقصان جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے، اس کے حق میں پروردگار عالم اس کے باپ کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ لیجئے کتنا بڑا نقصان ہے۔ اب ابا حضور کی دعا بھی ہمارے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ابا حضور کی دعا ہمارے حق میں قبول ہو جائے تو ہمیں نماز کو وقت پہ ادا کرنا ہوگا۔ پانچواں نقصان، پیغمبر فرماتے سیدہ اگر نماز کو کوئی ہلکا سمجھتا ہے تو پروردگار عالم اس کے حق میں اس کی ماں کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ جبکہ یہ دعا ایسی ہے کہ جس کے لیے یہ بات روایتوں سے اور قرآن مجید سے ثابت ہے کہ سب سے پہلے جس کی دعا قبول ہوتی ہے وہ اولاد کے حق میں ماں کی دعا ہے، اور یہ بڑی دعا ہے۔ خود اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا تھا کہ موسیٰ اب گھر سے قدم نکالنا ان کی ماں کی وفات کے بعد تو اپنے قدم سنبھال کے رکھنا، اس لیے کہ جس کی دعا کے طفیل تم خیریت سے واپس آتے تھے اب وہ تمہاری ماں زندہ نہیں رہی۔ وہ لوگ پروردگار عالم کا شکر ادا کریں کہ جن کی ماں کا سایہ ان کے سروں پر اب بھی باقی ہے۔ صلوات بر محمد والے محمد پر۔ مگر اس روایت کے ذریعے سے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے اس کے حق میں پروردگار عالم اس کی ماں کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے۔ چھٹا نقصان، ہمارے نوجوان، ہمارے بچے توجہ کریں، بالکل ہمارے نیچر اور مزاج کے مطابق، تاکہ اس نقصان سے ہم اپنے کو آپ کو بچانے کی پوری کوشش کریں۔ اور یہ طریقہ قرآن مجید کا بھی رہا ہے اور معصومین کے پیغامات اور ارشادات کا بھی رہا ہے کہ انہوں نے مزاج اور نیچر کو مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو کی ہے۔ قرآن نے بھی اور معصومین نے بھی۔ اس روایت میں بھی انسانی مزاج کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ پیغمبر فرماتے سیدہ، پوری توجہ، سیدہ اگر نماز کو کوئی ہلکا سمجھتا ہے تو پروردگار عالم اس کے چہرے کی بیوٹی کو، خوبصورتی اور سندرتا کو چھین لیتا ہے۔
صلوات در محمد والے محمد پر. کتنا خطرناک نقصان ہے یہ. ہماری انسانی برادری میں جوان اور بچوں کو نکال دیجئے، جن کی عمر نہیں ہے وہ بھی چاہتے ہیں کہ خوبصورت دکھائی دیں. اب اشارہ آپ کے لیے کافی ہے. وہ بھی چاہتے ہیں کہ خوبصورت دکھائی دیں. مطلب یہ ہے کہ کوئی یہ نہیں چاہتا کہ وہ بدصورت دکھائی دے. اور آج کے زمانے میں اگر خوبصورتی کا دورہ نہ ہوتا تو خوبصورت بنانے کے کارخانے کیوں کھلتے؟ بنامے بیوٹی پارلر. بھائی ہم لوگوں کے بچپن میں اس کا وجود نہیں تھا، ہے نا؟ بہت باہوش ہو گئے ہیں تب یہ ساری چیزیں سامنے آنے لگی ہیں. مگر یہ ساری چیزیں مددگار بھی ہوتی ہیں باتوں کو سمجھانے کے لیے اور باتوں کو پہنچانے کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ساری چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی انسان نہ بدصورت ہونا پسند کرتا ہے اور نہ بدصورت بن کر کے رہنا چاہتا ہے. پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ اگر نماز کو کوئی ہلکا سمجھتا ہے تو اللہ اس کے چہرے کی خوبصورتی کو چھین لیتا ہے. گویا روایت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اگر تمہیں خوبصورت بننا ہے تو پارلر نہ جاؤ، وقت سے مصلی عبادت پر آؤ. صلوات بر محمد والے محمد. اس لیے کہ یہاں آنے کے بعد تمہیں ایسی بیوٹی مل جائے گی، ایسی خوبصورتی مل جائے گی کہ پھر دنیا کی خوبصورتی اور سندرتا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. اس لیے کہ دنیا میں جو لوگ تمہیں خوبصورت بنائیں گے وہ تب تک ہے جب تک نیند کا جھونکا نہ آئے. اگر ہلکا سا جھونکا آ گیا تو ساری بنی بنائی بیوٹی رخصت ہو جائے گی. تو ایسی خوبصورتی کیوں حاصل کرو کہ جس میں پیسہ بھی خرچ ہو، جس میں وقت بھی خرچ ہو، اور جو چیز مل رہی وقتی مل رہی ہے. تو ایسی خوبصورتی کیوں نہیں حاصل کرتے ہیں کہ جو ملے گی تو دائمی ملے گی. اگر سوتے بھی رہیں گے تو چہرے سے نور نکلتا رہے گا. صلوات بر محمد والے محمد. تو عزیزان گرامی، یہ وہ اصل پیغام تھا جس خمسہ مجالس کی پہلی مجلس کے ذریعے سے میں نے اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظوں کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں گزارش کر دی ہے. علماء بھی پڑھیں گے اور بہت ساری باتیں آپ سنیں گے. میں نے شہزادی کائنات کا وہ مشہور زمانہ فقرہ جو خطبہ فدق کا ایک جز ہے اور اسی کا ایک حصہ ہے. شہزادی کائنات حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا فرماتی ہیں، ایھا الناس، اے لوگو، اعلموا، جان لو، انی فاطمہ، کہ میں فاطمہ ہوں، وابی محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میرے بابا پیغمبر اسلام ہے. اب میں نے جو وقت دیکھا ہے اپنی گھڑی کا، اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ میرے پاس بہت تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. مگر شہزادی کے تعارف کے حوالے سے میں تھوڑی سی تمہید کے ذریعے سے ایک بات جو ایک نقطہ ہے اس تعارف میں، اس کی طرف اپنے اس محترم مجمع کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں. شہزادی کائنات نے جو اپنا تعارف کرایا ہے وہ براہ راست جان لو
کہ میں فاطمہ ہوں. نہ کوئی ذریعہ ہے نہ کوئی وسیلہ ہے، براہ راست. اب اس کے پیچھے تو کوئی سبب ہوگا نا، اس کے پیچھے تو کوئی نقطہ ہوگا نا، اس کے پیچھے تو کوئی راز ہوگا نا. بس اسی راز کو اس میں وقت نہیں ہے تو شاید میں مکمل بات نہ پہنچا سکوں آپ کو، مگر کوشش کر رہا ہوں کہ بات مکمل ہو جائے. پروردگار عالم نے، جملہ ذہن میں رکھیے گا، کہ شہزادی کائنات نے اپنا تعارف بالکل ڈائریکٹ کیوں کرایا ہے، اس کے پیچھے راز کیا ہے اور اس کے پیچھے نقطہ کیا ہے. پروردگار عالم نے اس کائنات میں جتنی بھی چیزوں کو خلق کیا ہے ان میں سے ایک چیز بھی بیکار نہیں ہے. سب کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت خالق کائنات نے پیکر وجود سے آراستہ کیا ہے. یہ بالکل مسلم ثبوت حقیقت ہے، اور بے شمار اس کے حوالے بھی ہیں، روایتیں بھی ہیں اور آیات قرآنی بھی ہیں. اور انہی مخلوقات میں ایک مخلوق ایسی ہے جو ہماری اور آپ کی ہے. تو جب اللہ نے عام مخلوقات کو بیکار نہیں پیدا کیا تو جسے دنیا کی ساری نعمتوں سے نوازا ہو اس حضرت انسان کو بیکار کیوں پیدا کرے گا؟ اور ہمیں بھی اپنے مقصد خلقت کی طرف بار بار اس نے متوجہ کیا ہے. تو ہماری انسانی برادری میں جتنے بھی انسان پائے جاتے ہیں سب کے اندر عمل کا جذبہ پایا جاتا ہے. اب وہ عمل کیسا بھی ہو، سب کے اندر جذبہ پایا جاتا ہے. اور اسی انسان کے اندر جو جذبہ پایا جاتا ہے اس کے اظہار کے لیے اعضاء اور جوارے پائے جاتے ہیں. مثلا میرے اندر یا میرے ذہن میں اتنا میٹر پایا جاتا ہے کہ میں آپ کے درمیان، آپ کے سامنے گھنٹے 2 گھنٹے بیان کر سکتا ہوں. تو وہ میٹر کہاں پایا جا رہا ہے؟ ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں. بیان کہاں سے ہو رہا ہے؟ بیان کا ذریعہ ہے زبان. اسی نقطے کو صرف محسوس کر لیجئے آپ. جہاں جذبہ پایا جاتا ہے اس جگہ کا نام ہے روح، نفس، قلب، جو بھی کہہ لیجئے. اور جس سے چیزیں بیان ہوتی، ظاہر ہوتی ہیں، اس کا نام ہے اعضاء اور جوارے. نہیں، لفظ بدل دوں. ہر انسان کے اندر کچھ اچھائی پائی جاتی ہے تو کچھ برائی پائی جاتی ہے، مگر سب کی جگہ ایک ہی ہے. سب کی جگہ ایک ہی ہے. جیسے میٹر کی بات آپ نے سنی کہ اس کی جگہ ہے دماغ اور بیان ہو رہا ہے وہ زبان سے. کبھی اس غلط فہمی میں نہ پڑیے گا کہ زبان منزل کمال کا نام ہے. زبان منزل کمال کا نام نہیں ہے، زبان اظہار کمال کا نام ہے. اور تاریخی دلیل ہے، اگر زبان منزل کمال کا نام ہوتا تو زبان کٹ جانے کے بعد کمال رک جاتا. صلوات بر محمد والے محمد پر. مگر زبان کٹنے کے بعد بھی کمال ظاہر ہو رہا ہے، اس کا مطلب اس کی جگہ کہیں اور ہے. تو جتنی بھی اچھائی اور برائی ہمارے اندر پائی جاتی ہے اس کی جگہ کا نام ہے نفس و روح. اور جہاں سے وہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں اس کا نام ہے ہمارے اعضاء اور جوارے. اب ہماری انسانی زندگی میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمارے اندر صرف اچھائی پائی جاتی ہے، ہمارے اندر صرف کمال ہی کمال پایا جاتا ہے. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے
کہ اگر ہم یہ دعویٰ کریں گے، اور کر بھی نہیں سکتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ اگر ہمیں یہ فخر ہے کہ ہم نے 4 لفظیں پڑھی ہیں، تو علم کی شکل میں ایک کمال ہمارے اندر ہے نا؟ اور سامنے والا جاہل ہے، اس کے اندر نقص کی شکل میں ایک چیز پائی جا رہی، جہالت۔ تو جہاں علم کی شکل میں ہمارے اندر ایک کمال پایا جاتا ہے، وہیں بزدلی کی شکل میں ایک نقص بھی پایا جاتا ہے۔ ایک کمی ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم بزدل ہیں، اور جو سامنے والا جاہل ہے اس کے اندر جہالت نقص ہے مگر شجاعت پائی جاتی ہے۔ تو ایک کمال بھی ہو گیا اور ایک نقص بھی ہو گیا۔ اب اسی طرح آپ ساری انسانی برادری کے جائزہ لے لیجئے، اگر ایک اچھائی ہے تو ایک برائی ہے، مگر اس کے باوجود بھی ہم کسی نقص والے نفس کو اپنا نفس نہیں کہتے، جبکہ ایک کمی ہمارے اندر بھی ہے، ایک کمی سامنے والے کے اندر بھی ہے، ایک اچھائی ہمارے اندر بھی ہے، ایک اچھائی سامنے والے کے اندر بھی ہے، مگر پھر بھی ہم کسی انسان کے نفس کو اپنا نفس نہیں کہتے۔ سوچو وہ نفس کتنا باکمال ہوگا کہ جسے وہ اپنا کہے۔ صلوات بر محمد والے محمد پر۔ کہ جہاں نفس و عیب کا گزر ہی نہیں ہے، اتنی تمہید ہو گئی۔ پروردگار عالم نے جو انسانوں کی صنف خلق کی، اسی صنف میں کچھ انسانوں کو بنایا عورت، اور اسی صنف میں کچھ انسانوں کو بنایا مرد۔ اب یہ الگ چیپٹر ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ پروردگار عالم میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں، خالق کائنات نے 14 باکمال انسان بنائے، 13 باکمال انسانوں کو بنایا مرد، ایک باکمال انسان کو بنایا عورت۔ ہے نا؟ یہی تو تاریخ ہے۔ 14 میں 13 مرد اور ایک انسان عورت۔ اب جو اعمال کے سلسلے میں تقسیم کی، وہ 13 مردوں کے لیے کھلی چھوٹ، خطابت ہے تو وہ منبر پہ جائیں، سخاوت ہے تو وہ لوگوں کے بیچ میں آئیں، شجاعت ہے تو وہ میدانوں میں جائیں، عبادت ہے تو وہ محراب عبادت میں جائیں۔ یہی تو 13 معصومین کی تاریخ ہے۔ پوری چھوٹ ہے، کوئی قید نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ 13 باکمال انسانوں کو کھلی چھوٹ، ایک باکمال انسان جسے اللہ نے عورت بنایا، اس کے لیے پردے کا قانون۔ صلوات بر محمد والے محمد پر۔ اعلموا انی فاطمہ، 13 باکمال انسانوں کو کھلی چھوٹ، ایک باکمال انسان جسے اللہ نے عورت بنایا، اس کے لیے پردے کا قانون۔ اے اللہ، ہم تو یوں ہی جھیل رہے ہیں کہ اسلام میں مہیلاؤں کے ادھیکاروں کا ہنن ہو رہا ہے، اسی کا جواب دیتے نہیں تھک رہے ہیں، تھک رہے ہیں اسی کا جواب دیتے دیتے۔ اور اس پر یہ تقسیم، اب تو لوگوں کو کھلا موقع مل جائے گا کہ ایک طرف پوری چھوٹ اور ایک طرف پردے کا قانون۔ کہا نہیں، گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں،
ہم نے جسے کھلی چھوٹ دی ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کمال کو ظاہر کریں. جن 13 باکمال انسانوں کو ہم نے کھلی چھوٹ دی ہے یہ ان پر ڈیپینڈ ہے, یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کمال کو منظر عام پر لائیں, لوگوں کے بیچ میں لائیں. مگر جس کے لیے پردے کا قانون ہے اس کے لیے ہم نے یہ رعایت رکھی ہے کہ اس کے کمال کا اعلان ہم خود کریں گے. صلوات در محمد والے محمد پر. جس کے لیے پردے کا قانون ہے اس کے کمال کا اعلان ہم خود کریں گے. ہم سمجھے تھے کہ پردے سے کمال چھپ جاتا ہے مگر اللہ نے کہا نہیں, پردہ تمہارے کمال پر نہیں پڑنے پائے گا جب 13 باکمال انسانوں کو پہچانوانا ہوگا. تو اسی باکمال انسان جسے ہم نے عورت بنایا ہے اسی کو ذریعہ بنایا جائے گا. ہم فاطمہ ابوہا و بالوہا و بنوہا. صلوات بر محمد والے محمد. یہ بات ذہن میں نہ رہے کہ پردے سے کمال چھپتا ہے. نہیں, اگر کسی کے لیے پردے کا قانون ہے تو اس کے کمال کے اعلان کی ذمہ داری ہماری ہے. اسی لیے عزیزان گرامی دلیل سنیے, اسی لیے پروردگار عالم نے ایسی تاریخ رکھی کہ جو 13 باکمال انسان تھے وہ سب عابد شب زندہ دار, سب اپنے اپنے کمالات میں منزل آخر پر تھے. اور ایک تو عبادت کرنے والا ایسا تھا کہ جس کی ایک ضربت عبادت ثقلین پر بھاری تھی. مگر ہم نے تاریخ میں کہیں نہ پڑھا کہ جب علی آئے ہوں مصلی پر تو کوئی نور نکلا ہو. یہ شرف تنہا اس باکمال انسان کو حاصل تھا جسے ہم نے عورت بنایا تھا کہ جب بھی سیدہ مصلی عبادت پر آتی تھی زمین سے آسمان تلک. صلوات بر محمد والے محمد پر. نور کا ایک سلسلہ ہو جاتا تھا. یہ نور کا سلسلہ کیوں ہے یہ اللہ بتا رہا ہے کہ ایک پردے دار کے کمال کا اعلان کس طرح سے کیا جاتا ہے. جن کو چھوٹ ہے ان کا کمال تو دنیا دیکھ لے گی مگر یہ باکمال خاتون ہے, اس کے لیے پردے کا ہم نے قانون رکھا ہے, لہذا اس کا کمال بھی ہم اس پر پردہ نہیں پڑنے دیں گے. اسی لیے عزیزان گرامی زیارت وارثہ میں امام حسین کا تعارف فرزند ابو طالب کہہ کے نہیں کرایا گیا, فرزند خدیجہ کہا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ایثار ابو طالب سب نے دیکھا تھا, ایثار خدیجہ کی طرف متوجہ کرنا تھا. صلوات در محمد والے محمد. تو یہ ایسی باکمال خاتون ہے. اب تو بات اس کا جواب مل گیا. اعلموا انی فاطمہ. شہزادی آپ نے براہ راست اپنا تعارف کیوں کرا دیا؟ آپ نے براہ راست اپنا تعارف کیوں کرا دیا؟ کہ میں نے نہیں کرایا ہے. جس کو ذریعہ خدا بنا لے, جس کو ذریعہ معبود بنا لے تعارف کا, اگر وہ اپنا تعارف کہیں براہ راست کرتی نظر آئے تو کیا مذائقہ ہے. صلوات بر محمد والے محمد. بس عزیزان گرامی
یہ وہ ذات ہے، یہ وہ شخصیت ہے، یہ وہ کیریکٹر ہے، یہ وہ کردار ہے جو آج دنیا انسانیت کے لیے آئیڈیل ہے اور نمونہ عمل ہے۔ اس لیے کون سی ایسی چیز ہے، فرش پر بیٹھتے بیٹھتے مولانا نے ایک بات کہہ دی تھی، بات آ گئی، جملہ اور کہہ دے رہا ہوں اس مناسبت سے، کون سی ایسی شے ہے جو ہمیں شہزادی سے نہیں ملتی ہے؟ چاہے وہ جرأت اظہار حق ہو اور چاہے ظالم سے ٹکرانے کا حوصلہ ہو، مگر یہ حوصلے اور یہ جرأت وہی حاصل کریں گے کہ جن کے اندر عشق فاطمہ ہو۔ اور دنیا کو کچھ لوگوں نے بتا دیا کہ جہاں علی کی محبت، جہاں حسن و حسین کی محبت، جہاں عشق فاطمہ، جہاں عشق رسول ہوگا، دنیا کی وہ چاہے سپر پاور ہی کیوں نہ ہو، قاسم سلیمانی ٹکرا کے رہے گا اس سے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ ہو گئی برسی کے حوالے سے ایک جملہ، وقت میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ پوری تفصیل ہے تاریخ میں کہ اس عشق کا کمال ہی ہے کہ جہاں کہیں بھی ہوتا ہے وہ سپر پاور سے نہ ڈرنے دیتا ہے نہ جھکنے دیتا ہے۔ بھائی دو ہی تو محبتیں ہیں ہمارے اندر، ایک عشق حسین ہے، ایک عشق علی ہے، ایک محبت حسین ہے، ایک محبت مولائے کائنات ہے۔ محبت حسین جھکنے نہیں دیتی، محبت علی ڈرنے نہیں دیتی۔ صلوات در محمد والے محمد در۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اسے سچی شکل و صورت میں، انہیں حقائق کے ساتھ اپنے دلوں میں اتار لیا جائے۔ سلامت رہیں ایام فاطمی کا انعقاد کرنے والے، سلامت رہیں ہر طرح کی آفات ارضی و سماوی سے ایام فاطمی کی مجالس میں شرکت کرنے والے۔ پروردگار ان سارے محبان فاطمہ کو ہر طرح کی آفات ارضی و سماوی سے محفوظ رکھنا۔ آپ جی بھر کے ماتم کریں گے انشاءاللہ، جی بھر کے گریہ کریں گے، اور واقعاً حق بھی بنتا ہے۔ اس لیے الحمدللہ اب یہ دور آیا ہے، ورنہ کہاں اتنی تفصیلی گفتگو ہوتی تھی ایسے موضوعات پر۔ مگر اب جب پروگرام ہونے لگا ہے تو مقررین بھی ان کی مجبوری بن گئی ہے کہ وہ دیکھیں، پڑھیں، تیاری کریں اور پھر گفتگو کریں۔ ہم کیا جانتے ہیں، ہم کیا سنتے ہیں؟ یہی تو سنتے ہیں کہ مظلوم کربلا سے بڑا کوئی مظلوم نہیں ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر علی سے بڑا مظلوم بھی آپ کو کائنات میں نہیں ملے گا۔ سنیں، لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، میں پوری شہادت نہیں پڑھوں گا، اس لیے وہ تاریخیں آئیں گے، آپ علماء سے سنیں گے، بس صرف آپ کے تصورات کو تھوڑا تھوڑا سا چھونا ہے، اور آپ تاکہ آپ مصاب ہو جائیں، مال مجلس اور مال عزا آپ کو حاصل ہو جائے۔ مولا ایک طرف سے گزر رہے ہیں، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، مولا رک گئے، کیا بھائی کس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے؟ یا علی، آج کا موضوع یہ ہے کہ کسی بھی مرد کے لیے، کسی بھی شوہر کے لیے اس کی زندگی میں سب سے بڑا مصیبت کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ مولا نے کہا جوابات کیا ہے؟ کہا کوئی کہتا ہے جس دن لباس نہ دے سکے وہ دن اس کے لیے مصیبت کا دن ہے، کوئی کہتا ہے جس دن اس کی ضرورت نہ پوری کر سکے وہ دن اس کے لیے مصیبت کا دن ہے، کوئی کہتا ہے جس دن کھانا اور پانی نہ دے سکے وہ دن اس کے لیے مصیبت کا دن ہے۔ سب کی باتیں سننے کے بعد مولا کہتے ہیں نہیں، سنو کہ کسی بھی مرد کے لیے، کسی بھی شوہر کے لیے سب سے بڑا مصیبت کا وقت کون سا ہوتا ہے؟
کسی بھی شوہر کے لیے، کسی بھی مرد کے لیے سب سے بڑا مصیبت کا وقت وہ ہوتا ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی اس کی زوجہ پر ہاتھ اٹھائے اور شوہر اتنا مجبور ہو کہ زوجہ پر ہاتھ اٹھانے والے کو جواب نہ دے سکے۔ جتنا بھی رو سکتے ہیں آپ، مولا کائنات کی اس مظلومیت پر آنسو بہائیے۔ عجب مظلومیت ہے۔ ایک شخص نے غصے میں آ کر کے اپنی بیوی کو تماچا مار دیا۔ شریف تھی بیوی نے برداشت کر لیا۔ جب حالات کچھ نارمل ہوئے تو شوہر اپنی زوجہ سے کہتا ہے کہ آج میں نے غلطی کر دی، میں نے تم پر ہاتھ اٹھا لیا۔ اس زوجہ کا جواب سنیے۔ زوجہ کہتی ٹھیک ہے، آپ کو غصہ آ گیا، آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھا دیا، مگر آئندہ خیال رکھیے گا کبھی میرے بچوں کے سامنے مجھ پر ہاتھ نہ اٹھائیے گا۔ اللہ اللہ، ہائے شہزادی کائنات، حسن و حسین، زینب و ام کلثوم کے سامنے شہزادی کائنات پر ہاتھ اٹھایا گیا۔ مدینے میں ایک گلی ایسی تھی کہ جس گلی سے امام حسن نہیں گزرتے تھے، اور ایک خطیب نے تو یہاں تک جملہ کہہ دیا کہ حسن کی شہادت بظاہر 28 صفر کو ہوئی ہے، مگر حسن اسی دن شہید ہو گئے تھے جس دن ان کے سامنے ان کی ماں کو تماچا مارا گیا۔ امام حسن مدینے کی اس گلی سے نہیں گزرتے تھے جس گلی میں یہ سانحہ پیش آیا تھا۔ کسی نے پوچھا مولا آپ ادھر سے کیوں نہیں گزرتے؟ امام حسن کہتے جب بھی گزرتا ہوں اماں یاد آ جاتی ہے۔ جزاکم اللہ، پروردگار ان آوازوں پر رحمت نازل کر جو شہزادی کائنات کے غم میں بلند ہیں۔ بس میں نے ختم کر دی آپ کی زحمت۔ وصیت کے مطابق کنیز نے شہزادوں کو آتے ہی کھانا سجا دیا، دسترخوان لگا دیا۔ شہزادے گھر میں داخل ہوئے، اسماء اماں کہاں ہیں؟ پہلی مرتبہ میں تو انسنا کر دیا، جیسے سنا ہی نہیں۔ پھر کھانا جب دسترخوان پر مکمل ہو گیا، امام حسن و حسین کبھی کھانے کو دیکھتے ہیں، کبھی اسماء کے چہرے کو دیکھتے ہیں، کبھی کھانے کو دیکھتے ہیں، کبھی اسماء کے چہرے کو دیکھتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اسماء اماں کہاں ہیں؟ کہا شہزادوں کھانا تو کھا لو۔ امام حسن و حسین کہتے اسماء ارے تم نے کبھی دیکھا ہے کہ ہم نے ماں کے بغیر کھایا ہو؟ اب کوئی چارہ کار نہیں ہے اسماء کے پاس سوائے اس کے کہ اسماء بتا دیں۔ ایک مرتبہ اسماء کہتی ہاں شہزادو، جو تم سمجھ رہے ہو وہی ہو گیا، تمہاری ماں نے دنیا چھوڑ دی، تمہاری ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ امام حسن و حسین حجرے میں داخل ہوئے، حسن نے ماں پہ اپنے آپ کو گرا دیا، اماں۔ امام حسین ماں کے پائتی آئے اور ایک مرتبہ ماں کے تلووں سے اپنا رخسار رگڑنے لگے، اماں اماں حسین آیا ہے، اے اماں کیوں نہیں بولتی؟
اما آپ کا حسین آیا ہے، مگر سیدہ دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا قلب ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستضعفیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد وان تفعل بی ما انت اہلہ ولا تفعل بی ما انا اہلہ۔ اے اللہ، واسطہ اس ادائے فاطمی کا ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے والدین گناہوں کو بخش دے، ہمیں مزید پابند صوم و صلاۃ بنا دے۔ اے اللہ، واسطہ ہے اس فرش ادائے فاطمی کا، پروردگار جو بھی ہمارے نوجوان بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار کر دے، جو برسر روزگار ہیں ان کی روزی میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، واسطہ ہے اسی ایام فاطمی کا، اسی ادائے فاطمی کا، ہمارے جو بچے، ہماری جو بچیاں مصروف تعلیم ہیں یا شریک امتحانات ہیں، پروردگار انہیں نمایاں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ، واسطہ ہے اسی ایام فاطمی کا، پروردگار جنت البقیع میں بہترین روضہ تعمیر ہونے کے اسباب فراہم فرما۔ اے اللہ، واسطہ ہے اسی ایام فاطمی کا کہ ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہمارا شمار امام کے سپاہی میں ہو سکے۔ ماتم حسین۔